بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد عاقب سبزی۔ سامعین کرام، آج میں آپ کو توبہ کے متعلق چند باتیں بتاؤں گا کہ توبہ کسے کہتے ہیں، حقیقت میں توبہ ہے کیا چیز جسے لوگ آج عوام جو ہے اس بارے میں ناآشنا ہے، اسے نہیں پتا کہ حقیقت میں توبہ کسے کہتے ہیں۔ وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں یا اپنے گالوں پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اور انہیں گمان ہوتا ہے کہ ہم نے توبہ کر لیا۔ اے دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ یہ کچھ آیت کریمہ تھی جس میں اللہ رب العزت نے توبہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کو فرمایا کہ میرے بندو توبہ کرو، نا امیدی مت کرو، اگر تم سے گناہ ہو گئے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور توبۃ نصوحا کرو۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، توبہ کہتے ہیں دل کے پکے ارادے سے اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کرنا جسے اس نے اپنی زندگی میں کر لیا ہو۔ جب انسان توبہ کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنے دل میں ایک دم مضبوطی کے ساتھ پختہ ارادہ کرے، عزم مصمم کرے، دم سختی کے ساتھ دل کو اس بات پر قائل کر لے کہ اب وہ ان تمام گناہوں کو نہیں کرے گا جسے وہ کر چکا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا۔ میرے ساتھیوں، انسان کے دل میں ایک وسوسہ اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے یار ہم نے توبہ کی تھی اور اب مجھ سے پھر سے وہی گناہ ہو گیا، اب میں پھر توبہ کروں، پھر وہی گناہ مجھ سے ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ توبہ ہی نہ کروں، کیا مطلب ہے بار بار توبہ کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر سے میں اسی کام میں لگ جاتا ہوں۔ کہ دوستو، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کی ایک چال ہے، اس میں انسان کا گھاٹا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ توبہ سے رک جاتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرے گا، کیا پتہ کہ وہ کل ہی مر جائے۔ اگر وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کہ اب دوبارہ وہ کام نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے توبہ کرنے کے ایک دن بعد ہی وہ مر جائے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک فائدہ ہوگا بندے کے لیے۔ اور اگر اس نے توبہ کر لیا اور پھر
کچھ دنوں کے بعد اسی کام میں، اسی جرم میں پھر سے وہ ملوث ہو گیا اور اس نے پھر توبہ کی، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس نے توبہ کی تھی تو اس کے گناہ جو ہے معاف کر دیے گئے۔ یہ اگر اس نے دوبارہ یہ کام پھر سے کیا، پھر سے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا اور پھر سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اگر اسے پھر اندیشہ ہو کہ وہ پھر سے گناہ کر بیٹھے گا، لیکن توبہ سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے بار بار توبہ کرنا پسند آ جائے اور اس بندے کو استقامت عطا فرما دے۔ حضرات محترم، اس لیے توبہ سے انسان کو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ روایت سنتی ہے کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئی، اور وہ عورت جو ہے حمل سے تھی۔ وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں وہ کام کر بیٹھی ہوں جس پر حد واجب ہوتی ہے، یعنی سزا۔ آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ولی کو بلا کر ارشاد فرمایا، جب یہ عورت بچہ جن لے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ پھر ایسا ہی ہوا، اس عورت نے جب بچہ جن لیا تو اس کا ولی اس عورت کو لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا جائے اور پھر اسے رجم کر دیا جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اے عمر، اس نے گناہ کیا تھا، لیکن ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ اہل مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گا، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ کیا تم اس سے افضل کوئی عمل پاتے ہو کہ اس نے اپنی جان خود اللہ کے لیے پیش کر دی؟ حضرات محترم، توبہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جسے رب چاہتا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان ہو اور جو میری آواز یہ سن رہے ہوں، میں ان سے عرض کروں گا کہ دوستوں، میرے بھائی، آپ سے اگر کسی طرح کا بھی اگر گناہ ہو گیا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں آئیے اور اسے توبہ کریے، تاکہ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ میرے دوستوں، آپ آئیں اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جا کر توبہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور ہو سکے تو میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری بات بر وقت پہنچ سکے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔